کے حوالے سے جس طرح یہ باتیں ہو رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے جواب کے لیے ہم سیدنا صدیق اکبر کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جی بے شک اس دور کے حوالے سے اس سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سب سے افضل ہستی جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا بات! حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور اگر کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ اس پہ اعتراض کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، بعض لوگ ہیں وہ صرف لوگوں کی باتوں کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی نے کیا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا ہم بھی اسی کو مانیں، نہ کہ لوگوں کو فالو کریں۔ لوگ تو گمراہ کرنے والے ہیں، جو لوگ قرآن و حدیث سے پھر جاتے ہیں، قصے کہانیوں پہ غور کرتے ہیں اور انہی پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگوں کے چہرے ایسے لگتے ہیں، ایک تو ہے جیسے ہم ابھی وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے وضو تو کیا انہوں نے کبھی منہ ہی نہیں دھویا، اور اس انداز سے ان کا حلیہ اتنا برا، اور پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق یعنی شیخین اور اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ بالخصوص ابھی جو سوال کیا گیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو مسلح پر کھڑا کرنے والے تاجدار مدینہ خود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود مسلح پر کھڑا کیا، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہتے ہیں۔ ان میں سے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی مشکل کشا آپ بھی آپ کے اقتداء میں کھڑے تھے، یعنی حضرت علی جن کو اپنا امام مانتے ہیں تو وہ بندہ کتنا بدبخت ہے، کتنی بری سوچ رکھتا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہونے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کو تو مانتا ہے، ان کی شان تو بیان کرتا ہے، لیکن ان کے امام کی شان کو نہیں مانتا۔ میں بہت ہی ہمارے بزرگوں نے بہت آسان انداز سے اس کو سمجھایا ہے۔ حضرت سیدنا میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب داتا صاحب کے دربار میں آئے تو وہاں پر ایران سے ایک شخص آیا تھا، وہ بہت بڑا مجتہد تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ جو سنی ہو وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہو، شان نہیں بیان کرتے، حالانکہ ان کے نزدیک شان کیا ہے، بس ان کا تذکرہ کیا جائے اور ان کے حکم کا معاذ اللہ استغفر اللہ جنازہ نکالا جائے۔ یہ شان نہیں ہوتی، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر ادا سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ وہ اس نے جو کام کیے، اس نے جن کاموں سے منع کیا، جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، یہ ہوتی ہے محبت۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگ جو ہو تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ تو میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا تم محبت کرتے ہو تو بتاؤ ذرا کیا محبت کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جہاں پر مدفون ہیں، آپ کے مزار کے، آپ کی قبر مبارک کے آس پاس 4 میل کے فاصلے پر جو بندہ دفن ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امان میں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا ماننے والا 4 میل کے فاصلے پر بھی دفن کر دیا جائے تو وہ امان میں ہو جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا کہ آپ کو اہل بیت کی شان برداشت نہیں ہوئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے پتا تھا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کہا چپ کر جا، تو نے کیا شان بیان کی ہے، شان ہم سے سن۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ 4 میل کے فاصلے پر اگر کوئی دفن ہو جائے تو اسے عذاب نہیں ہوتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نواسہ رسول امام حسین سے محبت کرنے والا پوری دنیا کے جس کونے میں بھی دفن ہو جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ امان میں ہو جاتا ہے، پھر اس کو عذاب نہیں ہوتا۔ آپ نے جب یہ بیان فرمایا تو اب وہ پہلے کا پھنس چکا تھا۔ آپ نے کہا کہ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ حضرت سیدنا امام حسین سے 4 میل فاصلے پر اگر کوئی دفن ہو جائے تو اس کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ بتاؤ کہ نواسہ افضل ہے یا نانا افضل ہے؟ سیدنا امام حسین افضل ہیں یا ان کے نانا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ کہنے لگا نانا افضل ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر شرم سے ڈوب مرو، سیدنا امام حسین کی قبر کے 4 میل کے فاصلے پر بھی تم یہ مانتے ہو کہ کوئی دفن ہو جائے تو اسے عذاب نہیں ہوتا، تو پھر جو پیارے آقا کے ارد گرد عمر اور صدیق یعنی عمر اور ابو بکر مدفون ہیں، ان کے بارے میں کیوں بکواس کرتے ہو؟ وہ تو ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر نانا کو افضل مانتے ہو تو نانا کے ارد گرد والے صدیق اور عمر کو بھی افضل ماننا پڑے گا، ان کو بھی پھر افضل ماننا پڑے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، طبیعت دیکھیں خوش ہوئی ہے، ان کی شان سنیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلو، لوگوں کی باتوں پر نہ چلو۔ اب سنیں حضرت سیدنا علی کیا فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں، شان ان کی بیان کرتے ہیں، ان کے حکم پہ بھی چلو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق سے افضل کہے گا، میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا، اس کو کوڑے ماروں گا۔ تو حضرت علی کے کوڑوں سے بھی بچو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آج سے ہی بیان کرنا شروع کر دو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج اگر ان کے در پر نہ آئے، ان سے بغض رکھا تو بڑی روایتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یعنی صدیق کی رضا اللہ کی رضا ہے، صدیق کا بغض اللہ کا بغض ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو تو بہت ہی پیارے انداز سے ریکویسٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلیں، لوگوں کی باتوں پر نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب